کہانی ایک آم کے درخت کا راز۔ 8 سالہ ٹامی کو دنیا میں سب سے زیادہ مہمات پسند تھیں۔ ایک دھوپ بھری صبح اس نے اپنے چھوٹے سے بیگ میں کیلے، بسکٹ اور ایک کھلونا کمپاس رکھا۔ اس کے بہترین دوست ایک نرم و ملائم سفید خرگوش جس کا نام کوکو تھا، اور ایک رنگ برنگا طوطا جس کا نام پیکو تھا بھی اس کے ساتھ جنگل کی سیر پر نکل پڑے۔ سب میرے قریب رہنا، ٹامی نے فخر سے کہا۔ پیکو نے ہنستے ہوئے کہا، میں ہمیشہ کھانے کے قریب رہتا ہوں۔ یہ سن کر کوکو زور سے ہنس پڑا۔ جنگل بہت خوبصورت تھا۔ وہاں بڑے بڑے درخت، بھنبھناتی مکھیاں اور ناچتی ہوئی تتلیاں تھیں۔ اچانک کوکو ایک کیچڑ والے راستے کے قریب رک گیا۔ سو سو یہاں کہیں آم ہیں، کوکو خوشی سے چلایا۔ پیکو فوراً آسمان میں الفاڑ گیا۔ مجھے آگے ایک بہت بڑا آم کا درخت نظر آ رہا ہے۔ تینوں دوست تیزی سے اس درخت کی طرف بھاگے۔ درخت کے نیچے ایک عجیب بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی لمبی چاندی جیسی داڑھی تھی اور اس نے مزیدار جامنی رنگ کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ زور زور سے خراٹے لے رہا تھا۔ غرر غرر ٹامی نے آہستہ سے پوچھا، کیا یہ جادوگر ہے؟ پیکو نے سرگوشی کی، شاید آم چور۔ اسی دوران کوکو کا پاؤں ایک خشک پتے پر پڑ گیا۔ کڑک بوڑھا آدمی ڈر کر اچھل پڑا۔ یا الفاڑتی ہوئے آلو۔ ٹامی ہنس پڑا۔ ہم آلو نہیں ہیں۔ بوڑھے آدمی نے اپنی اینک ٹھیک کی۔ او میرے خدا، میری آنکھیں اب بوڑھی ہو گئی ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک بندر کو تربوز کہہ دیا تھا۔ یہ سن کر سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ بوڑھے آدمی نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام دادا مومو ہے۔ میں اس جادوئی آم کے درخت کی حفاظت کرتا ہوں۔ جادوئی؟ ٹامی نے حیرت سے پوچھا۔ دادا مومو نے سر ہلایا۔ ہر 100 سال بعد اس درخت پر ایک سنہری آم اگتا ہے۔ جو بھی اسے کھائے وہ ہمیشہ کے لیے جانوروں کی زبان سمجھ سکتا ہے۔ پیکو نے حیران ہو کر کہا، لیکن ٹامی تو پہلے ہی میری بات سمجھ لیتا ہے۔ کوکو نے آہستہ سے کہا، بس تھوڑی بہت۔ اتنے میں ایک شرارتی بندر درخت سے جھولا کھاتے ہوئے نیچے آیا اور چمکتا ہوا سنہری آم اٹھا کر بھاگ گیا۔ میرا آم! دادا مومو چیخے۔ بندر نے زبان نکالی اور جنگل میں دوڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے بھاگو، ٹامی چلایا۔ پھر ایک زبردست مزیدار دوڑ شروع ہو گئی۔ کوکو پتھروں پر سے اچھلتا رہا، پیکو بیلوں کے درمیان الفاڑتا رہا، اور ٹامی اچانک کیچڑ میں پھسل گیا۔ چیپاک! پیکو ہنسنے لگا۔ واہ! کیا شاندار تیراکی ہے! آخرکار بندر ایک دریا کے اوپر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ تب کوکو کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ پیکو، اسے گدگدی کرو۔ پیکو بندر کے کانوں کے پاس آڑا اور زور سے چیخا۔ کیلے والے موزے! بندر اتنا ہنسا کہ اس کے ہاتھ سے سنہری آم نیچے گر گیا اور ٹامی نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ تم نے بچا لیا، دادا مومو خوشی سے بولے۔ انعام کے طور پر دادا مومو نے آم کے 3 ٹکڑے کیے۔ ٹامی، کوکو اور پیکو نے ایک ایک ٹکڑا کھایا۔ باتیں کرنے والے آم۔ سام ایک 8 سالہ بہادر اور مہم جو لڑکا تھا جو کبھی زیادہ دیر گھر میں نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دوپہر وہ اپنے ننھے خرگوش بن بن اور شور مچانے والے سبز طوطے لولو کے ساتھ جنگل کی سیر پر نکلا۔ لولو کو ہر وقت بولنے کی عادت تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، سام نے آہ بھری۔ 5 منٹ پہلے بھی تمہیں بھوک لگی تھی۔ ہاں، لیکن اب مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ جنگل کے اندر گہرائی میں جاتے ہوئے انہیں ایک بہت بڑا آم کا درخت نظر آیا۔ اس کی شاخوں پر سینکڑوں رسیلے آم لٹک رہے تھے۔ درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جس نے بہت بڑے پیلے جوتے پہن رکھے تھے۔ بوڑھا مسکرایا۔ خوش آمدید مسافرو! بن بن نے حیرانی سے پوچھا، آپ کے جوتے اتنے بڑے کیوں ہیں؟ بوڑھے نے سنجیدگی سے جواب دیا، کاکا سانپ میرے پاؤں کو گدگدی نہ کریں۔ یہ سن کر لولو زور زور سے ہنسنے لگا۔ بوڑھے نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام انکل ٹیکو ہے۔ میں باتیں کرنے والے آم کے درخت کی حفاظت کرتا ہوں۔ سام حیران ہوا۔ باتیں کرنے والے آم؟ انکل ٹیکو ابھی جواب دینے ہی والے تھے کہ اچانک ایک آم زور سے چلایا۔ ارے!
درخت کو مت ہلاؤ۔ سام ڈر کر پیچھے کود گیا۔ ایک اور آم غصے سے بولا، ہم میں سے کچھ سو رہے ہیں۔ لولو ڈرامائی انداز میں ایک پتے پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ یہ آم زندہ ہیں؟ سام نے حیرت سے کہا۔ انکل ٹیکو نے فخر سے سر ہلایا۔ یہ صرف سورج غروب ہونے کے وقت بات کرتے ہیں۔ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ تیز ہوا چلنے لگی اور شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ تمام آم ایک ساتھ چیخنے لگے، طوفان! طوفان! ایک چھوٹا سا آم رونے لگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سام نے فوراً بڑے بڑے پتے جمع کیے تاکہ چھوٹے آم بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ بن بن نے زمین میں چھوٹے سوراخ کھودے تاکہ پانی بہہ جائے، جبکہ لولو الفاڑ الفاڑ کر جنگل کے جانوروں کو خبردار کرنے لگا۔